مناجات مقبول میں دعائیں تو بہت ساری ہیں، اور ہر دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے تو دنیا و آخرت کی ہماری بلائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے ادعیہ مسنونہ جو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور جو قرآن کریم نے تلقین فرمائی، ان کو ہم پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ مثلا مناجات مقبول اگر معمول میں شامل ہے، ایک منزل پڑھنی ہے تو وہ پڑھ جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے سے تلاوت کر لی، پڑھ گئے۔ لیکن دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سائل بن کر، بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے، وہ تو ہے دعا مانگنا۔ اور دعا اگر پڑھ لی بغیر دھیان کے تو برکت سے تو خیر وہ بھی خالی نہیں، کیونکہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان لفظوں میں بھی بڑی برکت، تو یہ برکت تو ہے، لیکن جو اصل مقصود ہے دعا کا کہ اللہ جل جلالہ سے مانگا جائے، وہ صرف پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو ان قلب لاہن، ایسے دل سے کی جا رہی ہو جو بے دھیانی میں ہے۔ زبان پر تو الفاظ ہیں دعا کے، لیکن دل سے نہیں مانگا جا رہا، بلکہ ایک کھیل ہو رہا ہے۔ لاہن کا ایک طرح سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لہو کر رہا ہے، یعنی بغیر کسی مقصد کے بس زبان پر ایک دعا ہے، تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگرچہ الفاظ میں جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو چیز بھی وارد ہوئی اور آپ کے زبان مبارک سے جو چیز نکلی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ محض کسی خواہش کی بنا پر نہیں ہوتی، وحی ہوتی، لہذا اس میں بذات خود برکت۔ لیکن جو مقصود ہے دعا کا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ آدمی مانگے طالب بن کر، سائل بن کر، بھکاری بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ مقصد بے دھیانی سے پڑھنے میں حاصل نہیں۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب مناجات مقبول کی منزل روزانہ اگر عادت ڈالی جائے، اور ہمارے طریق میں، ہمارے سلسلے میں جو ایک سالک کو جو چیزیں تلقین کی جاتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ مناجات مقبول کی کم از کم ایک منزل روزانہ پڑھے۔ تو میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ چلو پڑھ تو لو ایک منزل، لیکن کچھ ان میں سے دعائیں یا اس کے 2-3 صفحات کم از کم اس طرح پڑھو کہ جیسے مانگنے کے انداز میں، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کے فوائد ہی کچھ اور ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو میں مناجات مقبول کی دعاؤں کے اوپر بات کر رہا ہوں عرصہ دراز سے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھیں اور اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ دعائیں ایک تو طرف تو دعا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے تربیت کا سامان